آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے دیتے انہیں ابھی اور گہری باتیں بتاتے ہیں، اور ایمان کی گہری باتوں میں یسوع انہیں بتاتے ہیں کہ باپ مجھے بہت پیار کرتا ہے اور میں اسی پیار میں باپ کی تابع داری کرتا ہوں، میں باپ کی ہر بات مانتا ہوں۔ اور یسوع شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہی میں تمہیں بھی پیار کرتا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو خوشی محسوس کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے اور میری خوشی تم میں کامل ہو جائے گی۔ عزیزو، تمام رشتے پیار پر اور ٹرسٹ پر یعنی اعتماد پر قائم ہوتے ہیں۔ جب اعتماد بڑھتا جاتا ہے انسان ایک دوسرے کو اور زیادہ پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں باپ سے آیا ہوں، باپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور باپ کی تابع داری کرنا، باپ کا حکم ماننا، باپ کے احکامات پر عمل کرنا ہی میری زندگی ہے۔ اور یسوع شاگردوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد اب سمجھ چکے ہیں کہ جو باتیں یسوع ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہیں۔ یسوع مسیح جب انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میری خوشی تم میں کامل ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری خوشی تم میں کامل ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، خدا نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں چنا ہے، اور چنے جانے کا مقصد ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ، ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اور میں جس طرح سے باپ کی تابع داری کرتا ہوں اور میں باپ کے پاس ہی واپس جاتا ہوں، اسی طرح جب تم بھی میرے حکموں پر عمل کرو گے تو جس کام کے لیے تم بلائے گئے ہو، تم چنے گئے ہو کہ تم یہاں پر بھی اور آئندہ جہاں میں بھی میرے ساتھ رہو، تو جو پلان کیا گیا ہے، جو سوچا گیا ہے، جو تم سے توقع کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے تمہیں چنا گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے پورا ہونے سے ہی میری خوشی کامل ہو جائے گی کہ خدا نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی پہلی تلاوت میں بھی کہ شاگرد کس طرح سے ہی بڑی وفاداری کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور مختلف جگہوں پر جا کر یسوع کی منادی کرتے ہیں، یسوع کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب یسوع بے شک جسمانی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شاگردوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ شاگرد اب یسوع مسیح ظاہری طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی شاگرد اب بڑی تابع داری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ یسوع کے پیغامات کو، یسوع کی تعلیمات کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پیار کا رشتہ ہے کہ ہمیں خدا کا فضل مل چکا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہمیں پورا ہو رہا ہے،
ہمیشہ کی زندگی ہمیں میسر ہو جائے گی، حاصل ہوگی۔ اور یہ خوشی جو اب ہمیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشی سب میں بکھر جائے۔ اسی خوشی کی دعوت ہم سب کو دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نجات دہندہ نے یہ بتا دیا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے۔ جب ہمیں اس زندگی کا یقین ہے، پتہ ہے، اب ہم بہت سارے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو اب ہم اسی زندگی کی دعوت دیں گے تاکہ بہت سارے لوگ، سبھی لوگ ہی ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ عزیزو، یہی بات ہم مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح کہتے ہیں، شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا تو وہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی میں داخل ہو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ شاگرد ابھی چاہتے ہیں کہ یہ خوشی جو انہیں ملی ہے، اس خوشی میں سب لوگوں کو شامل کریں، سب کو دعوت دیں، اور جو اس دعوت کو قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اسے احساس ہوتا ہے خدا مجھے پیار کرتا ہے اور خدا نے میرے لیے ہی یہ تمام احکامات بھیجے ہیں، یسوع مسیح کو خدا نے میرے لیے بھیجا ہے، خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے سے مجھے تعلیم دی ہے، خدا مجھے پیار کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں ہلاک نہ ہوں، خدا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو خدا کے پیار کا پھر احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں جہاں بھی پیدا ہوا، جہاں بھی رہتا ہوں، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا آج بھی اپنے کلام کے ذریعے سے مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ عزیزو، دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو بڑوں کی بات مانتا ہے، تابع دار ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور جو باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ جذباتی ہو کر باغیانہ رویہ اختیار تو کر سکتا ہے لیکن خوش کبھی نہیں رہتا۔ ہر دم، ہر گھڑی، تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے لیے مشکلات کا جال بنتا ہی جاتا ہے۔ اگر اس کی خوشیاں ہوتی تو تھوڑی عرصے کے لیے، خوشیاں تھوڑی عرصے کے لیے ہوتے ہیں، دکھ اور پریشانیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ یہ عزیزو تابع داری ہے۔ اسکول میں بھی جو بچہ، جب ٹیچرز ان کو ہوم ورک دیتے ہیں، جو بچہ اپنے استاد کی مان لیتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، پہلا نمبر وہی آتا ہے۔ عزیزو، مجھے آج شام کو یاد آ رہا تھا کہ ایک شخص جس کو میں بھی جانتا ہوں، کوئی میرے خیال 12-13 سال ہو گئے، تو ان کو ہارٹ پرابلم ہوا، دل کا مسئلہ ہوا، تو اس کے بچے اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے، اور وہ آج بھی بڑا صحت مند ہے، آج بھی صحت مند ہے، گرجے بھی آتا جاتا ہے اور خوش ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ کوئی دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں، بڑے آپ جوان سے ہی لگتے ہیں۔ اس نے کہا دوائی کے علاوہ دوائی کیا کھانی ہے، ڈاکٹر نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق بس اب زندگی گزارتا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر جس سے میرا رشتہ ایک ڈاکٹر کا اور ایک مریض کا ہے، اور ڈاکٹر چاہتا ہے کہ جس کو وہ دوائی دے رہا ہے وہ شخص زندگی پائے، ڈاکٹر چاہ رہا ہے۔ اور کہنے لگا جب تک اس نے مجھے کہا یہ دوائی کھانی ہے، میں نے دوائی کھائی، اب اس نے مجھے کہا پرہیز کرنا ہے، میں پرہیز کرتا ہوں، میں ٹھیک ہوں اور بھاگتا دوڑتا رہتا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں۔ خدا کا فضل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوں، نہ اپنے بچوں کا محتاج ہوں، نہ کسی کا محتاج ہوں، میں اپنے زندگی کے روزمرہ کے کام خود ہی کرتا ہوں۔ عزیزو، یہ تابع داری ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کی اور مریض کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، اور رشتہ ہے جب یہ اعتماد ہو جائے، یہ ٹرسٹ ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر میری بھلائی کے لیے یہ باتیں کہتا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی باتوں پر عمل کرنے سے مجھے زندگی مل جائے گی۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ آج بھی بے شک
कोरोना है, हर तरफ मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वो लोग जो मास्क लगा के रखते हैं, जिनको एहसास हो चुका है कि कोरोना जानलेवा मर्ज़ है, जिनको एहसास हो चुका है, वो उन तदाबीर पर अमल करते हैं जो बताई गई हैं, और जो अमल कर रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है। उनको पता है कि इर्द गिर्द जानलेवा वायरस मौजूद है, लेकिन हुकूमत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तमाम मजहबी रहनुमा उनकी ही हदायत के लिए बेशुमार हदायत बातें बताते हैं, जो उन पर अमल कर रहे हैं वो ठीक है, और जो बागियाना रवैया इख्तियार करते हैं वो परेशान हैं। मैं अजीज़ो ये भी सोच रहा था कि आज हमारी इंटर रिलीजियस डायलॉग की एक मीटिंग, दुआया प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में क्या था कि हमें पापा आज़म वो बहुत दूर बैठे, वेटिकन। पापा आज़म ने सारे मसीहियों को मशवरा दिया है, दुआ की अपील की है, और सब लोगों ने पापा आज़म की बात पर अमल करते हुए आज दुआएं भी की, रोज़ा भी रखा, खैरात के काम भी किए। और पापा आज़म ने ये भी कहा कि आप अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ आप हों, और आप अगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी साथ मिलाएं, तो आज दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर एक इज्तिमाई दुआ करें। यानी आज दुआ का दिन, इज्तिमाई दुआ का दिन, बैनुल मज़ाहिब दुआ का दिन भी आज मनाएं। तो आज हमने भी अपने कैथेड्रल में मुस्लिम रहनुमाओं के साथ, हिंदू सिख लोगों के साथ, रहनुमाओं के साथ हमने दुआ की। और मैं वहाँ भी आज सोच रहा था कि आज कितना खुशी का दिन है कि पापा आज़म वेटिकन से हमें बताते हैं और सब लोग ताबेदारी करते हैं। और एक रहनुमा ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं कि दुनिया के एक रहनुमा पापा आज़म वो मसीहियों के ही रहनुमा नहीं हैं, उनको पूरी दुनिया का फ़िक्र है, इंसानों का फ़िक्र है। और उन्होंने इस फ़िक्र में, इस प्यार में कि कोई भी शख्स, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, खुदा को ना मानता हो, उसके लिए भी आज दुआ की जाए। तो कहने लगे कि आज हमें ये यकीन हुआ है, मुझे उन्होंने कहा कि पापा आज़म आप मसीहियों का पापा आज़म नहीं है, पापा आज़म इंसानियत के पापा आज़म, इंसानियत के। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जब हम सारे मिलकर ताबेदारी करते हैं, खुदा के अहकामात को मानते हैं, जो एहतियात तदाबीर बताई गई हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और अपने हुकूमत की तरफ से 20 नकात जो आए हैं, पापा आज़म ने हमें कहा है, हम उन हदायत पर अमल करते हैं। और यूँ ताबेदारी के वसीले से प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, ये ताना बाना और मज़बूत होता जाता है, और खुदा इसी प्यार मोहब्बत को बरकत देता है। अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि आज जितने भी माँ बाप जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, आज हम भी गौर कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से ताबेदारी की बात बताते हैं, अहकामात पर अमल करने की बात बताते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसमें थोड़ा सा बागियाना रवैया हो, तो उसको किस तरह से हम प्यार और मोहब्बत से ही सुधारते हैं, क्योंकि बिलाखिर दुनिया में बागियाना रवैया ख़त्म कर देता है, लेकिन जीत मोहब्बत को हमेशा होती है, प्यार को जीत होती है। यसु मसीह मौत, बल्कि सलीबी मौत तक बाप के वफादार रहे, और मौत पर भी वो गालिब आए, मौत पर गालिब आ गए, ज़िंदा हुए। अजीज़ों, आए हम आज दुआ करें कि खुदा हमारे माँ बाप को, जिनके दुनिया में हैं और दुनिया में नहीं हैं, सबको खुदा जो दुनिया में भी नहीं है, खुदा उन्हें बरकत दे, अपने पास पाक लोगों के साथ उन्हें शामिल करे जिन्होंने हमें ताबेदारी सिखाई। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अभी भी ताबेदारी सिखाते हैं, खुदा उन्हें कसरत से बरकत दे, ताकि उनके बच्चे हमेशा उनके ताबेदार रहें, और माँ बाप के लिए और हम सब के लिए सब बच्चे ही खुशी और फ़ख्र का बाइस रहें। मेरी दुआ है कि आज हम सब ने दुआ की है, रोज़ा भी रखा, खैरात के काम भी किए,
خدا آپ کو ان سب کاموں کو نہ صرف آج بلکہ جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، شادمان رہیں اور سخی رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔